السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی پیاری مائرہ ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو شیئر کیا, لائک کیا, نہیں کیا جائے پہلے لائک کریں, شیئر کریں, پیارا سا کمنٹ کریں. آج جس عنوان پر بات ہوگی اس کا نام ہے حضرت ابو بکر خلیفہ صدیق کے بارے میں بات ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے. خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے. خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے. تبوک کی جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان جنگ میں استعمال کے لیے حضرت لے آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ والد محترم مکہ مکرمہ کے ایک معتبر تاجر تھے. آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے. وقت گزرنے کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست بن گئے اور پھر ہمیشہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نرم طبیعت اور خوش مزاج شخص تھے. وہ اسلام لانے سے پہلے ہی اپنی سچ گوئی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے, مگر مکہ والوں کے درمیان اپنے علم و تجربے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا خاص درجہ تھا. آپ رضی اللہ عنہ کی بات لوگوں پر اثر رکھتی تھی. چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے حلقے کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بلند اخلاق والے سچے اور دیانتدار شخص تھے. اپنی نیک شخصیت اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کا دل سچے دین کے لیے کھول دیا. آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد بن گئے. دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکالیف برداشت کی. ایک مرتبہ مکہ والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر دیا, مگر آپ رضی اللہ عنہ یہی الفاظ دہراتے رہے, اے عزت اور شان والے اللہ, تیری ذات بہت برکت والی ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے ہر تکلیف کے باوجود دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دی. آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بہت سے اہم لوگوں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کے تمام زیادتیاں برداشت کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور راستے میں ایک غار میں پناہ لی. خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار کے سوراخ میں اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا, جہاں سے کسی چیز نے آپ رضی اللہ عنہ کو کاٹ لیا. شدید تکلیف کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے حرکت نہ کی تاکہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں رکاوٹ نہ آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا تھا کہ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہیں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. ہمیں چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو کہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے. جزاک اللہ. امید آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.